بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز صارفین، اس سفر پر جانے سے پہلے ہسٹری آف اسلام کی جانب سے آپ کو حقیقت پر مبنی قرآنی واقعات، سبق آمیز کہانیاں، اسلامی تاریخ اور اسلام کے بارے میں تمام معلومات فراہم کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کو پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس سفر میں ہم آپ کو آج بتائیں گے 12,000 یہودی بندر بن گئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سینچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا۔ سینچر ان دنوں میں کے ناموں میں سے ایک نام تھا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا گیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سینچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن بے شمار مچھلیوں کو حکم دیتا اور وہ اس دن آتی تھیں، اور باقی دوسرے دنوں میں کم مچھلیاں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کا یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند غوث بنا لو۔ شیطان نے ان کو یہ ایسی ترکیب سکھائی کہ تم بڑے بڑے گڈھے کھود لو، اور سینچر کے دن جب پانی آئے گا تو اپنے ساتھ ان نالیوں سے ہوتا ہوا ان گڈھوں میں مچھلیوں کو بھر دے گا، اور باقی کا پانی واپس چلا جائے گا، اور مچھلیاں انہی گڈھوں میں رہ جائیں گی۔ پھر تم دوسرے دن آسانی کے ساتھ مچھلیوں کو پکڑ لینا۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلہ بازی بہت پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہوں گی تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سینچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر سینچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ ہم اب ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک ہی الگ دروازہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھا دیے۔ تو جب ان لوگوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو وہ سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زور زور سے روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ آج کے دور میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندر وہی بندر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ بندر اسی وقت تمام کے تمام 12,000 لوگوں پر جو مشتمل تھے مر چکے تھے۔ اس لیے اس بات کو کہنا کہ یہ وہی بندر انسان کی نسل میں سے ہیں، یہ غلط ہے۔
اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورۃ البقرہ کی اس آیت میں ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، وہ دھتکارتے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ اس کا سورۃ الاعراف میں کچھ اس طرح سے بیان ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے تھے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیا وہ جو برائی سے منع کرتے تھے ان کو، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کا نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ باندر، دھتکارتے ہوئے تو وہ باندر بن گئے۔ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب اہلا کے اس دل بہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور اللہ اور رسول عز و جل کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔